السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آئے ہیں دلی نظام الدین کے قبرستان میں، جس کو قبرستان پنج پیران کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں اکابرین کی بہت سے قبریں ہیں، ہمیں دکھائیے، آپ جاتے ہیں۔ تو آج ہم آئے ہیں بستی کے نظام الدین بستی کے پنج پیران قبرستان میں۔ اصل میں اس کو پنج پیران اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہاں 5 بزرگوں کی قبریں تھیں، تو ان میں سے ایک بزرگ ہے جن کو تو لوگ جانتے ہیں اور ان کا مزار بھی بنا ہوا ہے۔ باقی 4 بزرگ جو ہے وہ ان کی قبریں کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن وہ ہے، اور وہ تقریباً 300 سال پرانی قبر ہے۔ 300 سال سے پرانی قبر ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، پھر بزرگان دین کی قبریں بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، یہ ہے حضرت شیخ نور محمد بدایونی صاحب، اور یہ بہت پرانی قبر ہے، تقریباً 1135 ہجری ان کی جی 305 سال بتا رہے ہیں کہ 305 سال پرانی قبر ہے یہ، اور یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے۔ اور ماشاءاللہ ان کے مریدین جو ہے پوری دنیا کے اندر ہے، ترکی وغیرہ کے اندر بھی لوگ، ترکی وغیرہ سے بھی لوگ آتے ہیں ان کے یہاں، اور یہ چھوٹا سا ان کا مزار وغیرہ بنا ہوا ہے پنج پیران قبرستان میں، بالکل کونے کے اندر۔ اب انشاءاللہ جو مرکز نظام الدین کے دوسرے اکابرین ہیں ان کی قبریں بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے جتنے بھی مرکز کے اکابرین جو حال ہی میں انتقال ہوا ہے یا کچھ پہلے انتقال ہوا ہے، تو ان سب کی قبریں جو ہے ہم انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے۔ آپ دیکھیے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم آتے ہیں، ہمیں دل چاہتا ہے کہ ہم فاتحہ پڑھیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کس کی قبر کہاں پر ہے، تو ہم انشاءاللہ آپ کو وہ تھوڑا تھوڑا بتائیں گے۔ منشی اللہ دتہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، اسی طریقے سے مولانا الیاس صاحب بارہ بنکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اسی طریقے سے مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مولانا داؤد صاحب ہے، میاں جی عبد الرحمن ہے، تو مولانا انعام الحق صاحب گورکھپوری ہے۔ اسی طریقے سے یہ دیکھیے ان کا آستانہ ہے، یہ جن کی ابھی ہم یعنی اس میں جا کر آئے، تو یہ بہت سارے لوگ آتے ہیں دنیا کے مختلف مقامات سے، بہت آتے ہیں جی۔ تو انشاءاللہ آپ کو دوسرے مزار بھی بتاتے ہیں، اب راستے میں جو آتے ہیں وہ دکھا دیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آپ حضرات جب بھی حضرت نظام الدین تشریف لائیں تو ان اکابرین کی بہت قربانیاں رہی ہے، تو ان کے مزار پر بھی ضرور آ جایا کریں۔ اور یہ قبرستان پنج پیران ہے، یعنی 5 پیروں والا قبرستان، تو 5 پیر تو معلوم نہیں ہے کون ہے، ایک جو تھے ان کا بتا دیا، ان کے یعنی چاہنے والے، اس کے علاوہ بہت پرانے ہیں، وہ ناپید جی، یعنی ناپید ہو گئی ہے، ان کا معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے، کس طریقے سے ہے۔ تو یہ مولانا عمران صاحب ہمارے رہبر بھی ہے ماشاءاللہ، اور ہمیں بتا بھی رہے ہیں، اتفاق سے ہمیں یہاں قبرستان آئے ہوئے تھے تو مل گئے۔ تو مولانا الیاس صاحب بارہ بنکی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کے صاحبزادے ہیں، تو یہ ماشاءاللہ مل گئے ہمیں۔ تو اب بتاتے ہیں کہ، اور یہ ہمارے نافل بھائی ہے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ، تو ہم دیکھتے ہیں ابھی اکابرین کی قبریں ہیں یہاں پر ہے، جو بھی ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یعنی منشی مستری منظور بھی تھے ایک نظام الدین میں۔ یہ جتنی بھی قبریں ہیں زیادہ تر ان لوگوں کی ہے جو پرانے لوگ تھے، تو اس لیے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ان کو جانتے ہیں، تو اس وجہ سے سب نہیں جا پاتے۔ یہ دیکھیے حضرت مولانا الیاس صاحب بارہ بنکی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، اور حیات الصحابہ پر انہوں نے بہت زبردست کام کیا ہے۔ آپ لوگوں کو اگر علم ہو تو یہ مولانا الیاس صاحب بارہ بنکی یہ مرکز میں ہی رہتے تھے، اور کاشف العلوم جو تھا جس وقت، تو اس وقت اس کے ذمہ دار بھی تھے یہ۔ اب یہ ہے منشی بشیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت پرانے اکابرین میں ہیں، انہی کے لگ کر ہی ہے یہ قبر، منشی بشیر۔ یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے، جی، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کے زمانے سے ہے یہ منشی بشیر، اور یہ مرکز ہی میں مقیم تھے۔
اسی طریقے سے یہ حافظ عبدالغفور تھے، یہ بھی مرکز ہی میں یہ کلام مسجد یہ کلام مسجد کے ذمہ دار تھے، لیکن یہ منشی بشیر جو تھے دلی میں کئی مدارس اور مساجد کی ذمہ داری یہی ہے۔ ہاں، یہ مولانا عبدالغفور جو صاحب تھے وہ دلی کے اندر بہت ساری مسجدیں اور ان کے سب کے ذمہ دار تھے۔ اسی طریقے سے نظام الدین میں مولانا ہارون صاحب تھے، یہ تو حال ہی کی قبر ہے، بہت زیادہ پرانی نہیں ہے۔ یہ ان کے دادا ہیں مولانا ہارون کے۔ ہاں، مولانا ہارون صاحب کے یہ دادا ہے۔ مولانا ہارون صاحب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رشتہ دار ہے وہ نہیں، یہ دوسرے مولانا ہارون صاحب ہے، میوات کے ہیں یہ، اور یہ کلا مسجد جو تھی اس کے امام صاحب تھے یہ۔ لکھا ہوا ہے، ہاں، وہ لکھا ہوا ہے، آپ حضرات پڑھ لیجئے۔ یہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں جی یہی امام تھے۔ جی جی جی، امید ہے یہ تو بغیر مائک وغیرہ کے لوڈ کیا جا رہا ہے، تو شاید آپ لوگوں کو معلوم یعنی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دیکھیے پورا لکھا ہوا ہے ان کا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے یہ شاگرد تھے۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام الحسن صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خاص یعنی تربیت یافتہ لوگوں میں ہے یہ۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ سہارنپور کے تھے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ اسی طریقے سے بھائی یہ دیکھیے لسان الدعوہ والتبلیغ دادا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی قبر مبارک ہے۔ دیکھیے ان کے اشعار اگر کسی نے سنے ہو، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا، یہ اکثر اپنے بیانات کے اندر کہتے تھے۔ اسی طریقے سے یہ ہے جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے، یہ بھی حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں تھے۔ یہ حضرت کا خاص ٹریڈ مارک تھا، عین، یہ ہے نا عین میم عین پا، میم عین پا کا مطلب ہوتا تھا مولانا عمر پالنپوری۔ تو ان کی کوئی بھی چیز ہوتی تھی تو ان کے اوپر یہ چھوٹا سا لکھ دیتے تھے میم عین پا، یعنی عمر محمد عمر پالنپوری، تو ان کی چیز ڈھونڈنے میں آسانی ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے ہمارے مرکز کے اکابرین کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تھوڑا سا وہ ہو گیا ہے، دیکھیے بھی حضرت نظام الدین کے بہت بڑے اکابرین میں ہیں۔ 1989 کا انتقال۔ جی 1989 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ بس مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ان کا مزار جو ہے، ان کے مزار کے بالکل قریب میں ہی ان کا مزار ہے۔ یہ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ اسی طریقے سے مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ مولانا عبید اللہ صاحب کا ہے، یہ مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور وہ مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، یہ والا، یہ نا، اور یہ مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے سہارنپور والے، ان کی اہلیہ کا مزار ہے یہ ہو گیا بھائی۔ وہ مولانا یعقوب صاحب کے بیٹے مولوی یوسف اور ان کی بیٹی دونوں ایک ہی قبر میں ہیں۔ کون سا یہ یہ والا؟ سامنے والا وہ ہے نا چھوٹا سا لکھا ہوا ہے، یہ جو ہے حضرت مولانا یوسف صاحب، اس میں اس قبر میں مولوی یوسف تھے 2003 میں۔ ابھی اسی 6 مہینے پہلے بیٹی کا انتقال ہوا، سب سے بڑی بیٹی کا، تو اسی قبر میں دونوں کو ڈالا۔ ہاں، مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بچی وغیرہ کی قبر ہے۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی مرکز نظام الدین میں مقیم تھے، یہ ان کا مزار ہے۔ حضرت مولانا یعقوب داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ میوات کے تھے، یہ غالباً میوات کے تھے، ہاں اٹاور میوات کے تھے یہ، تو یہ ان کا مزار ہے۔ اب یہاں پر دوسرا مزار ہے مولانا معین صاحب، میاں جی عبدالرحمن۔ ہاں یہاں پر میاں جی عبدالرحمن صاحب بھی ہے، یہ بھی مرکز میں تھے، بہت پرانے لوگوں میں تھے، بہت پرانے۔ حضرت جی یہ ہے، یہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ٹائم وقت کے تھے نا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وقت کے تھے یہ بالکل جو مولانا عمر صاحب اور مولانا یعقوب صاحب ہے ان کے مزار کے بالکل پیچھے ہے ان کا مزار۔ تو یہاں پر بھی جب بھی آئیں تو ان پر بھی فاتحہ وغیرہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب منشی اللہ دتہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے اللہ والے تھے اور زندہ ولی تھے، ان کے بہت سارے واقعات مشہور ہے، تو ان کی قبر بھی بتا دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان کی قبر نہیں جانتے ہیں، تو ان کی قبر بھی آپ کو بتا دیتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ہے منشی اللہ دتہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے، جو پرانے لوگ ہیں وہ سب ان کو جانتے ہیں، منشی اللہ دتہ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ دیکھیے ان کا پورا یعنی نام اور شجرہ وغیرہ
1405 हिजरी में इंतकाल हुआ। जी 1405 यानी कितने साल हो गए? 44 चल रहा है। हाँ, तो तकरीबन 41 साल है। 41 साल हो गए। देखिए बहुत पुरानी बात है ये, लेकिन अल्लाह वाले जो है वो भाई मरते नहीं हैं, अल्लाह वाले ज़िंदा रहते हैं। और ये मौलाना मोहम्मद साहब की वहाँ है ना, मौलाना मोहम्मद साहब 39 साल हो गए। 39 साल हो गए, 39 साल। मौलाना मोहम्मद साहब की वहाँ है ना। वहाँ सब उधर। हाँ जी। अब जो है हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की भांजी, उनकी कब्र है यहाँ पर, तो वो भी आपको दिखाते हैं इंशाअल्लाह। और मौलाना मोहम्मद साहब कांधलवी जो थे वो भी निज़ामुद्दीन में ही मुकीम थे, तो उनकी भी कब्र वहीं पर ही है, यानी उनकी वालदा थी वो। तो उन दोनों की कब्र जो है आपको दिखा देते हैं इंशाअल्लाह। यही है ना, इधर से आऊँ। पेशगी माजरत चाहता हूँ भाई, अगर आवाज़ साफ़ ना आई हो तो पेशगी माजरत चाहता हूँ, इसलिए कि माइक वगैरह नहीं है मेरे पास और मैं कभी इस तरह वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन आज पहली मरतबा मैं वीडियो बना रहा हूँ। इंशाअल्लाह आप लोग हिम्मत अफजाई देंगे तो हमेशा बनाते रहेंगे। देखिए ये है मौलाना मोहम्मद साहब कांधलवी की कब्र, ये वाली, ये है इनकी कब्र मौलाना मोहम्मद साहब की। और ये मौलाना मोहम्मद साहब कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह जो थे उनकी वालदा है, यानी हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की भांजी है ये। और ये जो बाजू में क़ब्र है खदीजा नाम की, वो भी हज़रत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह जो है उन्हीं के ख़ानदान के हैं, उन्हीं के किसी मस्तूरात की कब्र है। और मुंशी मिस्त्री मंजूर की कब्र, हाँ, तो ये कब्र दिख रही है ना पत्थर की, हाँ, ये बादशाहों के ज़माने की है। अच्छा, हाँ, ये बहुत पुरानी कब्र है, ये तकरीबन बादशाहों के ज़माने की कब्र है, बहुत पुरानी, कुछ मालूम नहीं है, कम से कम 400-500 साल पुरानी आराम से होगी, 400-500 साल। इसके अंदर भी है। जी 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 यहाँ पर तो अब नापेद होगी, बाकी इसके अंदर भी मैंने ऐसे ही देखा था। जी जी जी, ये बहुत पुरानी कब्र है, ये भी तकरीबन 400-500 साल पुरानी कब्र होगी ये। अब इंशाअल्लाह आपको जो है मिस्त्री मंजूर है ना, इस पर जो कब्र पे निशान बना हुआ है ना, हाँ, वो बहुत पुराना निशान है वो निशान झंडे का है। अच्छा, कौन सा? बादशाहों के झंडे ना, हाँ हाँ हाँ, उन बादशाहों के ज़माने का। जी 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 जी। भाई आप हजरात ये देखकर थोड़ा पढ़ते भी रहें, ताकि जो मरहूमीन हैं पूरे कब्रिस्तान वालों के लिए, खुसूसन जिन अकाबिरीन की और जिन लोगों की कब्रें बताई जा रही है, तो उन पर यानी आप लोगों के लिए आसानी है। ये मिस्त्री मंजूर साहब रहमतुल्लाह अलैह है, ये निज़ामुद्दीन मरकज़ के अंदर तकरीबन इन्होंने 40 से 50 साल गुजारे हैं। कभी इनकी तकबीर उला फ़ौत नहीं हुई है और कभी तहज्जुद फ़ौत नहीं हुई है। 40 साल तक, तकरीबन 40 साल तक तहज्जुद फ़ौत नहीं हुई है। तकबीर उला तो उसका तो हाँ तकरीबन। और हम मिले भी हैं इनसे, हम बहुत अच्छी तरीके से मिले भी हैं और उनके हाथ का खाना भी खाया है, खूब खाया है माशाल्लाह। खिदमत करते थे, खाना पकाते थे, यानी इनकी खाने खिलाने की जिम्मेदारी, जो राशन का सामान है उसके हाँ उसके ज़िम्मेदार थे ये, लाना ले जाना, हाँ हाँ हाँ, निकाल के सब इनके ज़िम्मेदार थे। और अल्लाह ने इतनी लज्जत रखी थी इनके हाथ में कि मत पूछो। आदमी एक मरतबा खा ले जी माशाल्लाह, बहुत यानी अल्लाह ताला ने इनको कबूल किया था मरकज़ के लिए। मियाँ जी मंजूर नाम याद रखिए आप, मियाँ जी मंजूर। ज़बरदस्त। अब जो है अब किन की कब्र पर जाएंगे? मौलाना इनामुल हक साहब। वहाँ तो हो गए। अच्छा, तो वो बताया नहीं है इसमें। अच्छा, यहाँ एक कब्र मौलाना इनामुल हक साहब की भी है जी, ये गोरखपुर के थे, हाँ गोरखपुर के, यहाँ से हाँ गोरखपुर के थे ये 2 माह की तरतीब में रहते थे हमेशा निज़ामुद्दीन के अंदर। 2 महीने घर पर रहते, 2 माह घर पे, हाँ 2 माह घर पर और 2 माह निज़ामुद्दीन में, इस तरीके से यानी 2 जी 6 महीने निज़ामुद्दीन में रहते थे और 6 महीने जो है। लेकिन आखिरी अय्याम में अक्सर औकात ये अल्लाह के रास्ते में जी आखिरी अय्याम रहे ना, जी 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 जब फारिग हो गए हाँ तब तो उसके बाद मुसलसल हमेशा के लिए मरकज़ को वक्फ कर दिया जी। ये तकरीबन 6 माह जो है वो निज़ामुद्दीन में रहते थे और 6 माह घर पर रहते थे। जब अल्लाह के रास्ते में थे ये और बिल्कुल इनकी तबीयत ख़राब हो गई, आखिरी वक्त में ज़्यादातर अल्लाह के रास्ते में ही रहे हैं ये। तो जब इनकी आखिरी वक्त में ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तो ये मरकज़ में वापस आए थे और मरकज़ में आकर आखिरी दिन ही इनका इंतकाल हो गया। मौलाना इनामुल हक गोरखपुरी, तो इनका इंतकाल हो गया वहीं मरकज़ में ही। और अरबों के अंदर जो है बहुत ज़्यादा यानी इनके बयानात वगैरह बहुत होते थे अरबों में, तर्जुमा बहुत होता था इनका।
اللہ نے ان کو نوازا تھا. تو ابھی ان کا بھی بتاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. مولانا انعام الحق صاحب گورکھپوری رحمۃ اللہ علیہ. اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے تو یعنی ہم نہیں جانتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے گجرات پالنپور کے ایک عمر بھائی لبرٹری تھے, ان کا بھی قبر یہاں پر ہی ہے, لیکن وہ کافی تلاش کیا تو وہ مل نہیں پایا. اس سے پہلے بھی جب میں آیا تھا نظام الدین تو تلاش کیا تو مل نہیں پایا. تو ابھی پھر میں آیا ہوں لیکن پھر بھی تلاش کیا تو پھر مل نہیں پایا. ہو سکتا ہے ان کے رشتہ دار وغیرہ جانتے ہوں. یہ ہے مولانا انعام الحق صاحب گورکھپوری رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کے بارے میں نے آپ کو مختصراً بتا دیا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا, کوئی بہت سے لوگ ایسے بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی کس طریقے سے جائیں. تو اس کے 3 راستے ہیں نظام یعنی اس قبرستان میں آنے کے. تو ایک ہائی وے کی طرف سے ہے, ایک بستی میں سے ہے, اور دوسرا بھی ہائی وے کی طرف سے ہی ہے. تقریباً بہت زیادہ دور نہیں ہے. اگر کوئی آدمی پیدل آنا چاہے تو 10 منٹ کے اندر بھی آ سکتا ہے, بہت زیادہ دور نہیں ہے. تو یہ قبرستان پنج پیران ہے اور یہ انسان کی آخری منزل ہے. بھائی جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے, پھر تا قیامت سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. یہ بہت حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت فرماتے تھے اپنے بیانات کے اندر. جن لوگوں نے سنا ہے تو ان کو معلوم ہوگا. اور یہ جتنے بھی اکابرین ہیں جو نئے حضرات ہیں وہ نہیں جانتے ہوں گے. جو پرانے حضرات ہیں ان لوگوں کو آپ ضرور بتائیے, تو وہ لوگ ان کو نام سے بھی جانتے ہیں اور چہرے سے بھی واقف ہوں گے انشاءاللہ. یہ کچھ خبریں بتانے میں یہ ہمارے مولانا عمران صاحب ہیں, انہوں نے ہماری مدد کی ہے. اور ہمارے ساتھ میں نے بتایا نافل بھائی بھی تھے. یہ ہے نافل بھائی ہے اور یہ میں ہوں. تو یہ آپ لوگوں کو بتاتا نہیں ہے کوئی, مائک وغیرہ تھا نہیں, بس ایسے ہی قبرستان آئے تھے تو دادا رحمۃ اللہ علیہ کے قبر پر تو سوچا کہ بھائی بتا دیں. اچھا, وہ وہاں پر مولانا معین صاحب کی قبر نہیں بتائی نا. ایک قبر رہ گئی ہے, حضرت مولانا معین صاحب تھے یہاں پر مرکز کے اندر, لوگ ان کو جانتے ہوں گے, ویل چیئر پر اکثر آتے تھے آخری عمر میں, تو ان کی بھی قبر ہے. تو آخر میں وہ رہ گئی تھی, ذہن سے نکل گیا تھا, تو وہ بھی دیکھ لیجیے. اور بھی کوئی ہو کسی کے ذہن میں ہو کہ یہاں پر ہے تو وہ کمنٹ کر دے, تو انشاءاللہ وہ بھی بتا دیں گے. ہمیں معلوم نہیں ہے, ہم تو اتنی ہی ہمیں معلوم ہو سکی ہے اور جتنی ہو سکے. یہ ہے ان کی قبر, بالکل درخت گرا ہوا ہے. پھر بھی دیکھ لیں, آپ کو قریب سے بتا دیتا ہوں. یہ ہے مولانا معین صاحب. یہ خادم خصوصی حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ حضرت مولانا معین صاحب بھی بہت پرانے لوگوں میں تھے مرکز کے اندر. تو ان پر بھی آپ لوگ پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور آپ حضرات ضرور بتائیے آپ لوگوں کو ویڈیو کیسا لگا, اور آپ لوگ ہمت افزائی دکھائیں گے, محبت دکھائیں گے تو انشاءاللہ اس طریقے سے دوسری ویڈیو بھی بناتے رہیں گے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.